قرآن کہنے والے. اب ان سے اور ایک ادماس منکرین حدیثوں میں سے اور ایک گروپ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, جو ملا پلی مسجد کے پچھلے حصے میں جو اہلن و سلن زیروکس کی دکان ہے اس کے بعد پتلی گلی ہے, اس میں ایک گروپ رات کے 2 بجے تک بیٹھتا ہے قرآن پہ مارکنگ کرتے ہوئے. ایک ہلکا سا چھوٹا سا گروپ ہاشم آباد چندان گٹے کے علاقے میں پیدا ہوا ہے. یہ تو لوگ اس قدر دعویٰ کر دیا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. گروپ پیدا ہے یہ خالی قرآن کہنے والے, خالی قرآن بولنے والے. وہ گروپ اب اس وقت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے نماز حرام ہے, روزہ حرام ہے, زکات حرام ہے, حج حرام ہے. منکرین حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فریم فٹ کیا تھا وہ فریم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو کوئی یہ فریم کو توڑے گا گمراہ ہو جائے گا, جو کوئی. اس لیے فہم سلف جو ہے, منہج سلف جو ہے وہ یہ ہے اللہ اس کے رسول کے طریقے میں صحابہ کیسے چلے ہم کو ویسے چلنا ہے. آج ہم سورہ فاتحہ صحیح انداز سے پڑھ نہیں سکتے, رسول کی حدیثوں پہ بحث کر رہے ہیں. کئی لوگ آج ایسے ہیں جو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, جبکہ الحمدللہ رب العالمین ہے تو رب العالمین پڑھتے. اور کئی لوگ آج ایسے بھی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں, جبکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے وہ ایاک پڑھتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, جو شخص سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ لعن طعن کر رہا, آپ کی حدیثوں پہ گفتگو کر رہا. عزیز اور دوست ساتھیوں, کسی کو بھی آج پوچھئے یہودی کو, نصرانی کو, حنوت کو, دہریے کو, ایتھسٹ کو, سردار جی کو, جین کو, کسی کو بھی پوچھئے آپ کہ بھائی تیرا پالنے والا کہاں ہے, ہر مذہب کا آدمی کہے گا آسمانوں پر ہے. ہر ایک کے پاس توحید کا اقرار ہے. ہر کسی سے پوچھئے کہ ایک ہی پالنہار ہے, ایک ہی پروردگار ہے. ہر کوئی یہ بڑا, ہر کمیونٹی کا, ہر ذات کا, ہر گروہ کا, ہر جماعت کا آدمی یہی بولے گا کہ آسمانوں میں کوئی طاقت ہے جو اس زمین کے سسٹم کو لے کے چل رہی ہے. ہر کوئی اقرار کر رہا ہے. میرے دوست ساتھوں, یہودی کیوں ہے؟ رسالت کا انکار ہونے کی وجہ سے. نصرانی کیوں ہے؟ رسالت کا انکار ہونے کی وجہ سے. کافر کیوں ہے؟ رسالت کا انکار ہونے کی وجہ سے. حنوت کیوں ہے؟ رسالت کا انکار ہونے کی وجہ سے. عزیز اور دوست ساتھیو, آج جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ اہل قرآن باقی کہاں رہیں گے جبکہ انہوں نے رسالت کا انکار کر دیا. رسالت کا انکار تو کفر ہے. عزیز اور دوست ساتھیو, ہر ایک کو پوچھے. تو اب میں ان سے ہی یہ بات کرتا ہوں, اب اسی ٹاپک کے اندر آپ کو بات آ جائے گی سمجھ میں, جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے گفتگو کیسے کریں گے, ہم آپ کو اپنا رسول کیسے مانیں گے جبکہ ہم آپ کا رسول نہیں مانتے, یہ رسول کو بیٹھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا تو حضرت علی نے قلم کر ہاتھ اٹھا دیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو اپنا خاتم النبیین و رحمت للعالمین مانتا ہوں, مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا کہ رسول کو بیٹھو. اللہ اکبر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پوچھا, کیونکہ اللہ کے رسول تو امی ہے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ نے کہا علی بتاؤ محمد کے بعد رسول کہاں سے کہاں تک لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. کہاں سے کہاں تک لکھا ہوا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہاں سے یہاں تک ہے. تو آپ نے اپنے لوح مبارک سے جو ہے تھوک کو نکالا اور انگوٹھے پر رکھ کر رسول کو میٹ کر کہا علی یہاں سے محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیٹ تیار ہو رہی ہے, معاہدہ تیار ہو رہا. اور معاہدہ کیسے ہو رہا ہے, ڈیٹ کیسے بنائی جا رہی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک تمہارے اور ہمارے درمیان میں جنگ نہیں ہوئی. 10 سال تک تمہارے اور ہمارے درمیان میں جنگ نہیں ہوئی. جتنے تمہارے ہتھیار ہیں ہم لے لیں گے, جتنے تمہارے ہتھیار ہیں ہم لے لیں گے, اور نہ ہم کوئی دانا, نہ کوئی کھانا, نہ کوئی پانی, کوئی ایسی چیزیں کبھی مدینہ نہیں بھیجیں گے جو انسانوں کے لیے غذا کے لیے کام آ سکے. پھر اس کے بعد کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سال آپ عمرے کو نہیں آنا, یہاں سے اسی حالت میں لوٹ جائیے اپنے مکان کو. دیکھیے اب ون سائڈڈ ہو رہا پورا معاملہ, ایک ہی طرف ہے پورا. عمر بن خطاب کا چہرہ تمتما اٹھا, غصے سے لال پیلے ہوتے اور زمین پہ زور سے پیر رکھ رہے. کبھی کہتے ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کبھی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کہ آپ حق پر نہیں, آپ تو اللہ کی طرف سے بھیجے حق والے نبی ہے. کئی بار سوال کرا, اللہ کے رسول خاموشی. پھر لکھا جا رہا ہے. عمر بن خطاب کا چہرہ تمتما اٹھتا, صحابہ سے کہتے ہم 313 تھے,
ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور آج 1500 ہے اور لشکر مدینے میں موجود ہے. کیوں ہم دب کے معاہدہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم دب کے معاہدہ کر رہے ہیں؟ عزیز اور دوست ساتھیوں، پھر سہیل بن عمر کہنے لگا مکے کا کوئی آدمی اگر مدینہ آئے گا تو ہم اسے واپس لے کر چلے جائیں گے. لکھا گیا اگر مدینے کا کوئی آدمی مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس لے کریں گے. ون سے ایک معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات ہے، معاہدہ لکھ دیا گیا، ڈیٹ بنا دی گئی، ایگریمنٹ طے ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان میں مہر لگ گئی. اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی خصوہ پر بیٹھ رہے تھے. اللہ آسمان سے وحی نازل کیا. سورہ فتح کی سب سے پہلی آیت، بلا شبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. بلا شبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب منکرین حدیثوں سے ایک سوال ہے، جب تک اس حدیث کو اور اس آیت کے ضمن میں اس کے شان نزول کو نہیں سمجھیں گے، یہ آیت کو کیسے سمجھیں گے پھر؟ جبکہ 1 معاہدہ ہے پورا کمپلیٹ، مشرکان مکہ کی تائید میں بات ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ آپ کی کامیابی ہے. بظاہر عقل سے سوچنے والوں کے سامنے، کیونکہ آج یہی کہا جا رہا ہے نا، آج تو یہی کہا جا رہا ہے یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں اترتی. آج یہی کہا جا رہا ہے نا یہ حدیث تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آج یہی کہا جا رہا ہے، پھر اب یہ معاہدے کو کیسے عقل سے سمجھیں گے ہم؟ عقل تو ہماری یہی کہہ رہی ہے مشرکان مکہ کی طرف سب چیزیں ہو گئی، 10 سال تک جنگیں ہوئیں گی، ہتھیار چھین لیں گے، مکے کا آدمی اگر مدینہ آئے گا تو واپس کر لیں گے، اور مدینے کا آدمی اگر مکہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کریں گے. 10 سال تک جنگیں ہوئیں گی، عمرے کی حالت میں جو تم احرام بن گیا یہیں سے اپنے گھر کو پلٹ جاؤ. یہ پورے چیزیں مشرکان مکہ کی طرف ہے. اب پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ اگر ہم اس آیت کو سمجھیں گے کامیابی کیسے ہوگی؟ جب تک اس آیت کے ضمن میں حدیث کو ہم پرکھیں گے نہیں، حدیث کو ہم نہیں دیکھیں گے، قرآن سمجھ نہیں سکتے. قسم کعبے کی رب کی، قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے محتاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے. ہم اپنے طرف سے قرآن نہیں سمجھ سکتے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اندازہ کرنے والے بنے، غور کرنے والے بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اونٹ کی خصوہ کو لے کر آگے بڑھے، اللہ سورہ فتح کی آیت کو نازل کیا. ان فتح، اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لک فتح مبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلا شبہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی. جیسے اللہ کے رسول آگے بڑھے، ایک آدمی کو زنجیروں سے کھینچتا ہوا لے کر آئے، جسم چھنی ہے، خون میں لت پت ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھتے، ابو بکر یہ شخص کون ہے جس کو زنجیروں سے کھینچتا ہوا لایا گیا؟ دونوں ہاتھ نکال کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. کہا ابو بکر یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہیل بن عمر ابھی جو بیٹھ کے معاہدہ لکھا ہے نا، ڈیٹ جو بنایا ہے نا، سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل ہے. باپ مشرک ہے اور بیٹا صاحب ایمان ہے. سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ زنجیروں سے کھینچ لائے، جسم سے خون رس رہا. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے، یہ لوگ میرا جینا حرام کر دی، مجھے بوریے میں لپٹ کے دھونی دے دی جاتی ہے کہ میری سانس رک جائے. میرا باپ، میرے بھائی، میرے قرابت دار مجھے روز تینچ اور تکلیفیں دیتے ہیں، مجھے طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور رحمت کی قداغاہ ہے کعبہ، لیکن یہ لوگوں نے میرے لیے زحمت کی قداغاہ بنا دیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بھوک سے بلبلاتا ہوں، پانی مانگتا ہوں تو میرے سامنے ہونٹوں کا پیشاب رکھ دیا جاتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھوک سے بلبلا کر ان سے کھانا مانگتا ہوں تو ہونٹوں کی بینگیں رکھ دی جاتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ